کہ ایک سجدہ بھی اگر دن میں خدا توفیق دے رہا ہے تو وہ سجدہ اپنے دل میں بنے ہوئے صنم یا بت خانوں کو نہ کرے، اس کو کرے۔ بعض اوقات انسان سجدے کر رہا ہے لیکن اندر کوئی اور صنم ہے۔ صنم کس کو؟ بت کو کہتے ہیں۔ اندر کو اور صنم ہے۔ کتابیں پڑھی اور نفس نہ پڑھیا، من کو اپنی صحیح نہیں کیا، میں نے مغرور کر دیا مجھے کتابوں نے پڑھا کے، تو میں کہاں اس کو پڑھوں گا، میں کہاں اس کی طرف جاؤں گا؟ میں یہ، میں وہ، میں ایسا، میں وہ، میں نے یہ کیا، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں اتنے مذہبی پروگرام کرتا ہوں۔ ایک لڑکے کا فون آیا، بہت ایکٹیو امریکہ سے، رات کو 3 بجے اس نے کہا مجھے بہت ضروری بات کریں۔ کہہ رہا آقا اتنے ہم نے قرآن کی کانفرنس کروا رہے ہیں، یہ پروگرام کرا رہے ہیں، وہ پروگرام کرا رہے ہیں، لیکن آقا اضطراب ہے، سکون نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ تم پروگرام اپنے لیے کروا رہے ہو، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہم یہ کرا رہے ہیں، ہم وہ کرا رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ ہے کہ ہم غم کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، میرا ادارہ کر رہا ہے، تم اللہ کی خاطر نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے تو یہاں امنیت ہوتی۔ اضطراب خود وجود بتا رہا ہے کہ اضطراب پایا جا رہا ہے، میں اس اضطراب کو دور کرنا ہے۔ اب میں کمپیئر کر رہا ہوں جی، میں پورے سال میں اتنی مجلسیں پڑھتا ہوں، خدا کے لیے نہیں ہے، پھر میری اپنی کاؤنٹنگ کے لیے ہے کہ میں جا کر دوسرے سے کمپیئر کر سکوں کہ تم نے کتنی بڑی، میں نے تو اتنی بڑی کی۔ شاید ہو سکتا ہے میری ایک ہی مجلس خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، باقی قبول نہ ہو۔ تو میں اس امنیت کو، عزیزان محترم، یہ کوئی دنیا کی لائبریری نہیں ہے، کوئی دنیا کی دوائی یا گولی نہیں ہے جو آپ کو دے کوئی کہ کھا لو امنیت ایجاد ہو جائے گی، نہیں، یہ آپ نے خود ایجاد کرنی ہے، اور اس کی پریکٹس آپ خود کریں۔ آپ کو چیزیں بتائیں، آپ پریکٹس کریں اور اس پریکٹس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا سینے پہ ہاتھ مارنا سامنے والے کو دکھانے کے لیے، سامنے میں آپ دکھا رہے ہو کہ میں اتنی زور سے ماتم کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک دن نہیں آیا تو اضطراب ہو جائے گی، کیا سوچیں گے رہے ہیں، لیکن وہ شیطان اسی خلوص کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے، اسی خلوص کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ تو نہیں ہے، مسئلہ نہیں، پیچھے کھڑا ہو جاؤں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں پہلی صف میں ہی نماز پڑھوں گا، اور ہر وقت پہلی صف میں نہیں آیا تو ایک دفعہ کوئی بیٹھ گیا بیٹھ گیا تو کہا میری نماز ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس جگہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، رب کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ یہی پر ہے، میں پہلی صف میں بالکل سامنے کھڑا ہوں، میرے سامنے تم ہی کھڑے ہو تو میرا ہاتھ اٹھے گا، مزہ نہیں آ رہا۔ نہیں عزیزان، بڑا باریک معاملہ ہے، اس کی خاطر تو ایک ہاتھ سینے پہ ایسا پڑے کہ وجود کو ہلا کے رکھ دے۔ عزاداری یہی ہے، آپ کرتے رہیں۔ یہ ہاتھ اگر وجود کو تبدیل نہیں کر رہے، وجود کو ان کی طرف جھکا نہیں رہے، اطاعت نہیں کر رہے، تو پھر آپ اضطراب میں ہیں، آپ مضطرب ہیں، اضطراب میں۔ امنیت تو یہی ہے کہ بس شاید ایک آنسو نکل گیا، جنت کا ضامن بن گیا وہ ایک آنسو، اور آپ بعض اوقات دھاڑے مارتے رہیں، لیکن شاید آپ اپنے لیے رو رہے تھے، امام کے لیے نہیں رو رہے تھے۔ کتنا باریک معاملہ ہے یہ، کتنا باریک ہے، یعنی کہ ہاں اندر امنیت ہے تو سکون ہے۔ تو میں نے اسی طرح پڑھنا ہے عزیزان، مطلب میں اس کا حافظ ہوں۔ تیسرا عوامل جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ شیطان کے گام میں، یعنی شیطان کے جال میں پھنسنا۔ اور وہ کیسے پھنستا ہے؟ شیطان خدا نخواستہ ہم سے جب کوئی برا کام کرا لے تو ہمارے آگے اس کا ریزن پیش کرتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جی فلانی کی غیبت ہو گئی۔ اب انسان بولے گا بھائی کیوں غیبت کی؟ ہمارے پاس کیا ریزننگ ہے، کیوں؟ وہ ہے ہی ایسا۔ یعنی شیطان آپ کے گناہ کو خوبصورت بناتا ہے آپ کے آگے، تبھی تو وہ آپ سے کروا رہا ہے۔ اب میں بیٹھا ہوا اس غم اور اس کنفیوژن کی حالت میں ان قدموں کو جو شیطان میرے اندر نفوذ کر، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا سخت ترین دشمن ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں کتنا شیطان کے بارے میں اپنے آپ کو کیئرفل ہوں، کتنا کیئرفل ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شیطان ہے ہی نہیں۔ وہ آپ نے بہت شیخ مفید کا غالباً واقعہ ہے کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
ان کا شاگرد کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان ہے اور اس کے پاس بہت موٹی، بہت سخت، یعنی سخت قسم کی بڑی بڑی چین سے کنیکٹ ہوئی زنجیریں ہیں لوہے کی. پھر دیکھا کہ اس کے پاس ہر طرح کی ہیں، ہلکی ہلکی ہوتی گئی ہیں. پھر دیکھا کہ بہت نازک سی بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بڑی جو لوگ سختی سے میرے دام میں پھنستے ہیں، یعنی میرے اس میں پھنستے ہیں، ان کے لیے میں نے یہ زنجیریں بنائی ہوئی ہیں. تو کہا یہ کسی پر لگائی؟ کہا میں نے کل تمہارے استاد پر لگائی تھی مگر اس نے اس کو بھی توڑ دیا. اور اس نے کہا کہ میرے لیے کہہ رہا ہے تمہارے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ہی ہو. کچھ لوگ ہوتی ہے ایسے ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی شیطان ان کو پھنسائے، وہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے. تاریخ اسلام میں ایسے لوگ تھے کہ شیطان بھی آگے بولے گا میرے والد محترم میں آپ عزیزان محترم. کیوں؟ کیونکہ واقعاً بعض اوقات انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی سوچا بھی نہیں تھا یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. انسان اتنا ہلکا وجود ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، ایک ہوا چلتی ہے وہ وہیں اڑنا شروع کر دیتا ہے تنکے کی طرح. اتنا کمزور ہو انسان اگر اپنے ایمان. تو وہ اٹھا جب اس نے دیکھا، اپنے استاد کے پاس گیا، کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو کہا ہاں تم نے صحیح دیکھا ہے. کہا کیا ہوا، کیسے توڑی آپ نے؟ کہا کہ کافی دن سے گھر کے حالات خراب تھے، فقر، یعنی کھانے کو کچھ نہیں تھا، پیسے نہیں آ رہے تھے کہیں سے، مگر میرے پاس کچھ خمس پڑا ہوا تھا. خمس کے وجوہات کے تھے، وہ خمس کے تھے. تو مجھے میرے اپنے زمین نے بولا بھائی تم نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے تمہارا نہیں ہے، لیکن تم قرض تو لے سکتے ہو، قرض لے کر آئیں اس میں واپس ڈال دینا. کہتا میں یہ لے کر گلی کے کونے تک دکان تک پہنچا. پھر وہاں مجھے خیال آیا کہ اگر تم ابھی مر جاؤ تو کس کو کیا پتہ چلا تم نے قرض لیا تھا. کہتا ہے یہ سمے میں پلٹ آیا واپس. یقیناً ہم اپنے آپ کو اس جگہ سے کمپیئر، ہم ٹائم لگتا ہے. بعض اوقات لوگ طالب علم نئے نئے آتے ہیں حوزے میں، پہلے دن سے ہی اپنے آپ کو آیت اللہ بہجت سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آیت اللہ بہجت کو عرصہ لگا آیت اللہ بہجت بننے میں کہ بھئی ویسی نماز ہو، ویسی یہ ہو، چھوڑ دو. آئے ہیں پہلے دن حوزے میں، وہ ویسے وہ اپنے کمر میں باندھتے تھے، بس وہ باندھی اور سر جھکائیں اور چلے جا رہے ہیں. آئیے ابھی 4 چیزیں پڑھ تو لیتے، پہلے آیت اللہ بہجت بنتے. عزیزان محترم، یہ مشکلات ہیں ہمارے معاشرے میں. تو یہ کیا ہے کہ آج کل کا جوان نہیں سمجھتا. یہ ہر دن مولانا صاحب کیا مجلسیں پڑھتے ہیں، وہ ایسی پڑھنا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنے سال سے کہاں پڑھ رہا ہے، اس وقت کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو. کتنے سالوں میں خدا نے چاہا پہچانا جائے تو پہچانا جا رہا ہے، ورنہ خدا نہیں پہچانا جائے نہیں پہچانا جاتا آدمی. آیت اللہ عظمیٰ بہجت کئی عرصے تک مخفی رہے اور ابھی بھی مخفی ہیں. عزیزان محترم مزے کی بات ہے، ان کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بہت تھوڑی سی باتیں ہیں. اتنا مخفی شخص تھا کہ اپنے جانے کے بعد بھی چیزیں نہیں کھل پا رہی ہیں. اتنا مخفی کیوں؟ کیونکہ سب اللہ کی خاطر ہے. ہاں خدا نے چاہا کہ جہاں پر عرفان کاذب، جھوٹے عامل، جھوٹے لوگ، جعلی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، وہاں ایک حق کے شخص کو روشناس کروا دے کہ حق کا عارف فقیہ اور مجتہد ہوتا ہے. دکھایا کہ بھئی یہ ہے. تبھی ایک شخص کہتا ہے کہ تاج میں جو ہوں، وہ اس نے اپنے بھائی سے فون کیا، کہا آقا بہجت سے آج زیارت ہوئی. کرے کہاں؟ مشہد میں. مشہد میں؟ کہتا ہے وہ تو ادھر کم میں تھے، وہ تو ادھر کم میں تھے. مطلب جو کیسے، وہ جس مولا کو وہ مانتے ہیں، وہ مولا ہر دور میں ہے، ہر نبی کے دور میں ہے، خلقت سے پہلے سے ہے. تو اس میں کیا تعجب ہے کہ جو ایسے کو مانتے ہوں وہ کئی جگہ پائے جاتے ہوں. ابھی میں تو کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن میں اس ٹائم کہاں پایا جاتا ہوں آپ کو بھی نہیں پتا. اب آپ گھبرا جائیں گے مولانا صاحب کچھ دینے والے ہیں. کچھ بھی نہیں دوں گا، آپ بے فکر رہے ہیں، آخری دن ہی ملے گا جو مل رہا ہے. کہاں پایا جاتا ہوں، کہاں پایا جاتا ہوں. سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، لائیو ہے. کوئی کینیڈا میں دیکھ رہا ہے، کوئی پاکستان میں دیکھ رہا ہے، کوئی کسی جگہ میں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ میں چھوٹا سا آدمی اس ٹائم ہر جگہ پایا جاتا ہوں. وہ تو کہاں پائے جاتے ہیں. جانے محترم، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے استاد تھے، کوئی شخص قبرستان میں ان کی قبر ڈھونڈنے پہنچ گیا. شیخین میں ان کی قبر ہے، ڈھونڈنے پہنچ گیا تو مل نہیں رہی. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ وہ قبر ہے.
ہمارے استاد کہتے ہیں وہ خود آیت اللہ جواد ملکی تبریزی تھے جو بتا رہے تھے کہ یہ میری قبر ہے. کوئی اور لوگ تھے, ہمارے کیوں ختم ہو گئے آج؟ کیوں ہیں؟ ایسا نہیں کہ لوگ نہیں ہیں, ہم اتنے زیادہ ناامنیت میں ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے شخص پہ بات جاتے بھی ہیں یا کچھ مانگنا بھی چاہتے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ یہ مل رہا ہے, وہ مل رہا ہے, پرواز مل رہا ہے, پانی پہ چلنا, پانی پہ تو چونٹی بھی چلتی ہے, تیو لرز مل رہا ہے, تیو لرز تو پرندہ بھی کرتا ہے جیزانے محترم. کمال تو بندگی ہے کہ وہ کسی کو نہیں ملتی. اب آپ دیکھ لینا ہمارے اندر وجود میں کیا ہے, ویریشن ہے. آپ ایک جگہ پر بہت سارے کبوتر ہوں ایک پنجرے میں, آپ ان کو دانہ ڈالیں, کوئی فرق نہیں ہے, وہی کبوتر وہی دانہ کھائیں گے, ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. شہد کی مکھیاں آپ کو ایک جگہ نظر آئیں, ان میں کوئی کمپیریزن نظر نہیں آئے گا. یہ انسان کا وجود خلق اس لیے کیا گیا کہ اس کے اندر ویریشن پائی جاتی ہے اور اس کو اسی ویریشن کو بیلنس کرنا ہے. کوئی فقیر ہے, کوئی امیر ہے, اب سب دعا کرنا اللہ سب کو امیر بنا دے. بھائی سارے ہی امیر بن جائیں تو آپ کے کپڑے کون سیے گا, آپ کے جوتے کون؟ یہ نظام الہی ہے عزیزان محترم, ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھا ہوا ہے. اجتماع ایسے ہی بنتا ہے, اجتماع ایسے ہی ہے. میرا کام روشنی دینا ہے, میں روشنی دوں, آپ کا کام آواز دینا ہے, آپ آواز دیں. یہ جب چیزیں ملیں گی تو کوئی صدا کریٹ ہوگی, ہو رہی ہے, ہر آدمی اپنی وظیفہ انجام دے رہا ہے. تو ہمیں عزیزان محترم اس وظیفے کو اس عالم کائنات میں سمجھنا ہے کہ میرا وظیفہ کیا ہے, اور ہر شخص کا ایک وظیفہ ہے وقت کے امام کے لیے. ہر شخص کا وظیفہ, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کندھے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ہے, دنیا میں آئے ہیں, آپ کو بار بار جو مجالس میں بلایا جا رہا ہے, آپ کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے. اب آپ آنکھیں بند کر کے چلے جائیں کہ مولانا تو کسی اور کی بات کر رہے تھے, میری بات نہیں کر رہے تھے, مولانا کہیں اور کی بات کر رہے تھے, یہ حدیث میں نے سنی اچھی تھی, میرے لیے نہیں ہے, یہ کسی اور کے لیے ہے. تو یہ میں خود آنکھیں بند کر رہا ہوں. میرے لیے کیا ہے؟ یہ میرا اندر سے جو اگنیشن سگنلز ہیں یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز ایک میرے لیے ہے, میں اس کو ڈھونڈوں.